دیتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا کیا رسپانس دیا؟ وہ آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے، فبدلا تبدیل کر دیا، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر علاوہ الذی قیل جو ان سے کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس بات کو بدل کے کچھ اور کر دیا۔ جیسے کہ آیت مبارکہ میں حتۃ لفظ آ رہا تھا، اور حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کے اوپر سے بوجھ کو اتار دینا، تو گویا کہ یہ اونٹ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کے گناہوں کا انسان کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے، انسان اپنے گناہوں کا روحانی بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ یہ بوجھ اتارتے ہیں تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس خوبصورت ورڈ کو کس میں چینج کر دیا تھا؟ حبتن میں۔ بعض جگہ حنتتن بھی آتا ہے، حبتن بھی آتا ہے، اور حبہ جو ہے وہ دانے کو کہا جاتا ہے، گندم کو کہا جاتا ہے، کہ بجائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے، وہ حبہ حبہ کہتے ہوئے جو ہے بستی میں داخل ہوئے کہ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے اتارا آسمان سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کا مذاق اڑایا، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی بات کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا، مگر انسان کے اندر اس بات کا گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے عمل کیوں نہیں کیا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو اچھا سمجھتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس بات کے اوپر عمل نہ ہو سکتا ہو، تو یہ بات تو قابل معافی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بات کا، اللہ تعالیٰ کے دین کا، ان کی کتابوں کا مذاق اڑائے گا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ رویہ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے اس رویے میں تمسخر تھا، مذاق اڑانا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے جو ہے وہ رزق نازل کیا۔ رزق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شدید قسم کا مرض ہوتا ہے، یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ کھال کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، اس قسم کا معاملہ تھا۔ لہٰذا یہاں پہ ایک اور بڑی غور بات ہے کہ جب انسان برا عمل کرتا ہے یا انسان گناہ کرتا ہے تو آسمان سے بیماریاں آتی ہیں۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ دراصل میں یہ جو نئے نئے رنگ کی بیماریاں ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے اعمال ہیں۔ یہاں پہ ضمن ایک واقعہ سناتی جاؤں، ایک فورن ڈاکٹر کا میں پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا تو اس کے جسم میں بڑے عجیب و غریب دانے جو ہیں وہ اچانک نمودار ہوئے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تم زنا کا گناہ کرنا چھوڑ دو، کہ بیوی ہونے کے باوجود بھی تم کسی زنا کے عمل میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ بیماری ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرا بلڈ چیک نہیں کیا، لیبارٹری میں مجھے چیک نہیں کیا، اور آپ نے ایک دم میرے دانوں کو دیکھ کے یہ بات کیوں کہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ اس عمل میں خوب مبتلا ہو گیا تھا، اور اس طرح کے دانوں کا میرے پاس دنیا میں کہیں علاج میں نے دیکھا مجھے نہیں ملا۔ تو جب مجھے گائیڈ کیا گیا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے اور غیر فطری تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، میں اپنی بیوی تک محدود ہو گیا، یہ بیماری میرے جسم سے ختم ہوگی۔ لہٰذا تم بھی توبہ کرو، معافی مانگو، اپنی بیوی تک محدود رہو، تمہارے جسم سے بیماری خود بخود چلی جائے گی۔ یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے جو اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے بھی بعض اوقات کیا ہوتی ہیں، انسان کے اوپر بیماریاں آتی ہیں۔ بعض اوقات بیماریاں جو ہوتی ہیں محض انسان کے گناہوں کا تزکیہ ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات یہ سزا کی صورت میں بھی آتی ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر برے عمل کے اوپر آسمان سے کوئی نہ کوئی آفت نازل کرتے ہیں؟ تو آیت مبارکہ کے آخر میں کیا رہے؟ بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ مسلسل جو ہیں نافرمانی کرتے تھے۔ لہٰذا ہم نے یہ فرق جان لیا ہے، ایک فاسد ہوتا ہے، ایک فاسق ہوتا ہے۔ فاسد کا مطلب ہوتا ہے پھل کا اندر سے گل جانا، اور فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پھل اندر سے بہت گندا ہو جاتا ہے تو اس کا داغ جو ہے وہ باہر نظر آتا ہے، تو گویا کہ جب اندر کی گندگی باہر آ جاتی ہے تو گویا کہ فاسد اندر کی خرابی ہے اور فاسق جو ہے وہ باہر کی خرابی ہے۔ تو جب کوئی انسان اتنا کرپٹ ہو جاتا ہے، اتنا گناہ میں آگے چلا جاتا ہے، اور پھر یفسقون جو ہے مسلسل فعل مضارع کا صیغہ ہے، مسلسل ہی کوئی گناہ کرتا رہتا ہے۔ بما کانوا میں یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر سختی بیماریاں نازل کر دیں، یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ لہذا جب کوئی بندہ بہت پیک پہ چلا جاتا ہے تو پھر آسمانی معاملہ ایسے ہوتا ہے۔